سانحہ ساہیوال میں جابہ خلیل کے ورثاء نے حکومت سے سیکیورٹی مانگتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ محکمہ انسداد دہشت گردی اس معاملے کو الجھا رہا ہے اور پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سانحہ ساہیوال میں جابہ مقتولین کے ورثاء کے وکیل شہباز بخاری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ CTD ڈپارٹمنٹ اپنے پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خلیل کی فیملی کو دھمکیاں ملی ہیں، انہیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ CTD کے اعلیٰ افسر نے مجھے بھی فون کر کے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں۔ مدعی جلیل کے وکیل شہباز بخاری کا کہنا تھا کہ JIT کے سربراہ ایڈیشنل IG اعجاز شاہ کو اس معاملے سے آگاہ کیا تو انہوں نے کال کرنے والے افسر کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں ادارے کسی کی طرفداری نہیں کریں گے، یہ چھوٹا سانحہ نہیں ہے۔ انٹیلیجنس اداروں نے بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ تفتیش میرٹ پر ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کو وزراء سمیت مقتول فیملی کے لواحقین سے ملاقات کرنی چاہیے، قوم کو ان سے امید ہے۔ ورثاء کے وکیل نے مزید کہا کہ واقعے کی تحقیقات مکمل ہونے کے بعد مقدمے کی لاہور منتقلی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کریں گے۔ JIT نے یقین دلایا ہے کہ سانحے میں استعمال ہونے والی سرکاری اسلحے سے متعلق کارروائی کی جائے گی۔ اگر حساس ادارے کو معلومات تھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں پر گولیاں چلائی جائیں۔ ریکارڈنگ میرے پاس موجود تھی CTD کے افسر کی، وہ میں نے پیش کی۔ وہاں پر جس ادارے کا نام لیا جا رہا تھا اور جس ادارے کے نام لے کر مجھے تھریٹس دیے جا رہے تھے، وہ ادارے کا نمائندہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ اس نے فوری طور پہ اس کی تردید کی اور تردید کر کے انہوں نے کہا کہ میں اس حوالے سے ضرور آج JIT کے سربراہ جو ہیں پیر اعجاز علی شاہ صاحب، انہوں نے بھی مجھے یقین دلوایا ہے۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، دونوں FIRs کی جو تفتیش ہے وہ JIT کر رہی ہے، اور ابھی تک جو CTD نے FIR کاٹی ہے اس کے حوالے سے بھی کل 12 مرتبہ مدعیان نے بھی پوچھا اور میں نے بھی پوچھا کہ اس کی تفتیش کے حوالے سے آپ اپنی انیشل پروگریس رپورٹ میں یہ بھی بتا چکے ہیں کہ خلیل کی فیملی بالکل بے گناہ ہے۔ گزشتہ پریس کانفرنس میں ہم نے JIT کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔ وزیر خزانہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ سرمایہ کاری کے بغیر معاشی اہداف حاصل نہیں کیے جا سکتے، جبکہ معیشت کی بحالی کے لیے ابھی مزید اقدامات کرنے ہیں۔ وفاق ایوان ہائے صنعت و تجارت میں تاجر اور صنعت کار برادری سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسد عمر کا کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد زراعت کا شعبہ صوبائی معاملہ بن گیا۔ صنعتیں چلانا سرمایہ کاروں کا کام ہے اور حکومت کا کام معاونت کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور اس حوالے سے کام جاری ہے۔ اداروں میں آڈٹ کا نظام ضروری ہے۔ فائنانس بل میں خواتین کے لیے کافی کچھ ہے، جبکہ بجلی پیدا کرنے کے لیے آزادی ہونی چاہیے۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ معیشت کی بحالی کے لیے ابھی مزید اقدامات کرنے ہیں۔ سرمایہ کاری کے بغیر معاشی اہداف حاصل نہیں کیے جا سکتے، تاہم 21ویں صدی میں معاشی مقابلہ نجی شعبے نے کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے لیے اکیلے مقابلہ کرنا ممکن نہیں، ساتھ مل کر چلنے سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ٹیکس ریٹرن پروسیس سمپلیفیکیشن، یہ میاں صاحب جس وقت میں منسٹری آیا نا تو میں نے آنے کے شاید 2 ہفتے کے اندر اندر چیئرمین صاحب سے یہ ریکویسٹ کی۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ ایک سمپل ریٹرن اور سمپل طریقہ ریٹرن فائل کرنے کا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ میں اچیو کرنا چاہتا تھا۔ تو پھر انہوں نے مجھے کنونس کیا کہ جی کیونکہ ریٹرن آنے شروع ہو گئے ہیں تو اگر بیچ اس پروسیس میں آپ نے کوئی چینج کی تو اس میں پھر پاسبلی لٹیگیشن وغیرہ کے چانسز ہیں کہ جی آپ نے مجھ سے مختلف انفارمیشن لے لی یا دوسری، تو وہ اس سال تو ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ ہر صورت میں، یہ چیئرمین صاحب کی ترجیحات میں سے ایک ہے، ہر صورت میں جو 2019 اندر آپ ٹیکس ریٹرن یا باقی جو بھی ٹیکس ریٹرن فائل کرے گا، چاہے وہ بزنس ہو یا وہ انفرادی ہو، اس کو آسان بنانا ہے، بات ہے۔
پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔ سابق صدر آصف زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور نے سپریم کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرنے کی درخواست دائر کر دی۔ ایڈوکیٹ لطیف کھوسا نے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست تیار کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ FIA بینکنگ کورٹ میں فائنل چالان داخل کرنے میں ناکام رہا۔ عدالت عظمیٰ نے تسلیم کیا کہ JIT قابل قبول شواہد نہ لا سکی، چاہتے تھے کہ معاملہ صاف شفاف انداز سے منطقی انجام تک پہنچے۔ FIA تمام اداروں کی مدد کے باوجود قابل جرم شواہد تلاش نہ کر سکا۔ FIA کی استدعا پر سپریم کورٹ نے JIT تشکیل دی، JIT کے سامنے پیش ہوئے، تحریری جواب دیا اور JIT ہمارے خلاف براہ راست شواہد تلاش نہ کر سکی۔ درخواست میں مزید موقف اختیار کیا گیا کہ JIT نے ہمارے موقف کو شامل کیے بغیر رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی، وہ مفروضوں اور شکوک و شبہات پر مبنی تھی، جبکہ JIT نے بھی معاملے کی مزید انکوائری کی سفارش کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ قانون کی عدم موجودگی میں مختلف اداروں پر مشتمل JIT نہیں بنائی جا سکتی۔ سپریم کورٹ 7 جنوری کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ سپریم کورٹ کے حکم سے فیئر ٹرائل کا حق متاثر ہوگا، جبکہ مقدمہ کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ آصف زرداری کو ساری زندگی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ عدالت نے مراد علی شاہ کا نام JIT رپورٹ سے نکالنے کا حکم فیصلے کا حصہ نہیں بنایا۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔